अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और हाजरीन, जैसा कि मैं कुरान, इस्लाम और रमज़ान के 30 रोज़े आपके साथ लेकर हाज़िर हुई हूँ, तो इस सिलसिले में मैं आपको 26 रोज़ों की वज़ाइफ वग़ैरह के बारे में बता चुकी हूँ। और आज मैं बताने जा रही हूँ 27वीं शब की इबादत और 27वें रोज़े की वज़ाइफ के बारे में। तो उससे पहले हम जो कुरानी तफसीर का सिलसिला हमने गुफ्तगू का थोड़ा सा शुरू किया हुआ है, उसमें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ूना। ये सूरह बकरा की दूसरी आयत है, उसकी तफसीर है। और हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से कुछ हमारी राह में ख़र्च करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ूना, और हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से कुछ हमारी राह में ख़र्च करते हैं। आयत के इस हिस्से में मुत्तकी लोगों का तीसरा वस्फ़ बयान किया गया है कि वो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से कुछ अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। और राह खुदा में ख़र्च करने से या ज़कात मुराद है, या जैसे कई जगहों पर नमाज के साथ ज़कात ही का तज़किरा है, या इससे मुराद तमाम किस्म के सदक़ात हैं, जैसे गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, तलबा, उलमा और मसाजिद, मदारस वगैरह को देना। नेज़ औलिया कराम या फ़ौत शुदगान के इसाले सवाब के लिए जो खर्च किया जाता है, वो भी इसमें दाखिल है कि वो सब सदक़ात नाफिला हैं। माल खर्च करने में मियाना रवि से काम लिया जाए। आयत में फ़रमाया गया है कि जो हमारे दिए हुए में से कुछ हमारी राह में ख़र्च करते हैं, उससे मालूम हुआ कि राह खुदा में माल खर्च करने में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा माल खर्च कर दिया जाए कि ख़र्च करने के बाद आदमी पछताए, और ना ही खर्च करने में कंजूसी से काम लिया जाए, बल्कि इसमें एतदाल होना चाहिए। इस चीज़ की तालीम देते हुए एक और मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लुल बस्ती फतक उदा मालूमन मशहूरा। यानी, और अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ ना रखो और ना पूरा खोल दो कि फिर मलामत से हसरत में बैठे रह जाओ। और कामिल ईमान वालों का वस्फ़ बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़तुरू वकाना बैना ज़ालिका कौमन। वो लोग के जब खर्च करते हैं तो ना हद से बढ़ते हैं और ना तंगी करते हैं, और इन दोनों के दरमियान एतदाल से रहते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। और वो के ईमान लाएं इस पर जो ए महबूब तुम्हारी तरफ उतरा और जो तुमसे पहले उतरा, और आखिरत पर, यानी कि वो ईमान लाते हैं इस पर जो तुम्हारी तरफ नाज़ल किया गया और तुमसे पहले नाज़ल किया गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, और वो ईमान लाते हैं इस पर जो तुम्हारी तरफ नाज़ल किया गया। इस आयत में अहले किताब के वो मोमिनीन मुराद हैं जो अपनी किताब पर और तमाम पिछली आसमानी किताबों पर और अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाज़ल होने वाली वहियों पर ईमान लाए, और कुरान पाक पर भी ईमान लाए। इस आयत में मा उन्ज़िला इलैका से तमाम कुरान पाक और पूरी शरीयत मुराद है। अल्लाह ताला की किताबों वगैरह पर ईमान लाने का शरई हुक्म क्या है? याद रखें कि जिस तरह कुरान पाक पर ईमान लाना हर मुकल्लफ़ पर फ़र्ज़ है, इसी तरह पहली किताबों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है जो गुज़िश्ता अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर नाज़ल हुई। अलबत्ता उनके जो अहकाम हमारी शरीयत में मनसूख हो गए, उन पर अमल दुरुस्त नहीं, फिर भी ईमान ज़रूरी है। मसलन पिछली कई शरीयतों में बैतुल मुक़द्दस क़िबला था, लिहाजा इस पर ईमान लाना तो हमारे लिए ज़रूरी है, मगर यानी नमाज में बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करना जायज़ नहीं, यह हुक्म मनसूख हो चुका है। नेज़ ये भी याद रखें कि कुरान करीम से पहले जो कुछ अल्लाह ताला ने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाज़ल फरमाया, इन सब पर अजमालन ईमान लाना फ़र्ज़ ऐन है। यानी ये एतक़ाद रखा जाए कि अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम पर किताबें नाज़िल फ़रमाईं
اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا وہ سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، بقیہ تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے، لہٰذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جز و حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا بھی شک شبہ نہیں ہے۔ اس میں بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں ہے، اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں ہے۔ اس طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، پھر اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں چوتھی شب قدر یعنی 27ویں شب کی طرف۔ 27ویں شب قدر کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ بعد السلام 70 مرتبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ بعد السلام سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس کے بعد آپ 4 رکعت نفل 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قبر کے عذاب سے چھٹکارا ہوگا انشاءاللہ۔ اور چوتھی شب قدر میں 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں اور بعد نماز 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ العظیم الذی الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ مصلی سے نہ اٹھیں گے، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے والدین کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں بعد از فاتحہ کے سورہ علم نشرہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ بعد السلام 27 مرتبہ انا انزلنا پڑھیں، سورہ علم نشرہ یہ پڑھیں آپ۔ تو اس کے بعد پڑھیں 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں بعد از سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں، اور بعد از نفل سجدے میں سر رکھ کر یہ کلمات پڑھیں، اور اس کے بعد جو دل چاہے حاجت طلب کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت مصلی سے اٹھنے سے پہلے آپ کی پوری کرے گا۔ اور کلمات یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اس رات کا خاص وظیفہ یہ ہے کہ 27ویں شب کو 7 حامیم پڑھیں، یہ قبر کے عذاب اور گناہوں سے بچنے کے لیے بہت افضل ہیں۔ 27ویں کی شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ 7 مرتبہ سورہ ملک اور 7 حامیم پڑھنے ہیں۔ 7 حامیم یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم عین سین کاف، حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ جو شخص ان 7 حامیم کو پڑھے گا اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ دعائیں مانگیں اور رو رو کے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اس کو خوش کرنے کے لیے تلاوت پڑھی ہے آپ نے، نماز پڑھی ہے، اس کے بعد آپ کا دعائیں مانگنے کا حق ہے کہ آپ جس طرح سے بھی چاہیں دعائیں مانگیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کریں اور ہماری خطائیں معاف فرمائے اور ہمارے گناہ بخش دیں اور ہمیں نیک و اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ساری زندگی جو ہے وہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔